أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے مومنانہ زندگی کے اوصاف. اہل ایمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ مومن کی زندگی کی کیا خوبصورتی، کیا صفات ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقام پر اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی. اہل ایمان کی خصوصیات کا ذکر فرمایا، ان کے خوبصورت اخلاق، ان کے حسین کردار کا تذکرہ فرمایا. اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے کون ہیں وہاں پر بھی اہل ایمان کی صفات بیان فرمائی. یہ دو مقامات تو ایسے ہیں کہ جہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا. لیکن اس کے علاوہ قرآن مجید میں جا بجا مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کو بیان فرمایا کہ مومنانہ زندگی کے اوصاف کیا ہے. ایک مومن کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ ایک وہ فرد کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو اپنا خالق و مالک اور آخرت کے حوالے سے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس بات کا ایمان رکھتا ہے. ایک فرد کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و رہنما مانتا ہے، مقتدا اور پیشوا مانتا ہے، اپنا مربی مانتا ہے، اپنا محسن مانتا ہے. اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ اور صرف قرآن مجید ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بھی اہل ایمان کی صفات اور مومنانہ زندگی کے اوصاف بیان کیا. بہت ساری احادیث کے اندر اہل ایمان کے ان اوصاف کا ذکر فرمایا، مومنانہ زندگی کے اوصاف بیان فرمایا کہ ایک مومن کی زندگی کس طرح ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل ایمان کے لیے پیشوا بھی ہے، رہنما بھی ہے، اور ساتھ میں نمونہ زندگی بھی ہے، آئیڈیا بھی ہے. آخرت کی کامیابی
آخرت کی کامرانی، اللہ کی رضا کا ملنا، جنت کے انعام کا ملنا، یہ مشروط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا رنگ ہماری زندگی کے اندر موجود ہو۔ تو کہیں پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے حوالے سے بیان فرمایا، کہیں پر اجتماعی زندگی کے حوالے سے اہل ایمان کے اوصاف کا ذکر فرمایا۔ سب چاہیے، سب سے پہلی تعریف، سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی خصوصیت، سب سے پہلی صفت جو ایک مومن کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ ہے تعلق باللہ، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اللہ کی محبت دل کے اندر موجود رہے، اور اس محبت کے آثار اس کے جسم، اس کے اعمال سے ظاہر ہونے چاہیے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سہارے بنا لیے، اور پھر فرمایا کہ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سہاروں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ جو حق اللہ کا تھا، جو محبت کا حق میرے رب کا تھا، وہ محبت کا حق انہوں نے اللہ کو نہیں دیا، بلکہ اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر کو محبت کا حق دیا۔ لیکن پھر اس کے بعد رب کریم نے اہل ایمان کا ذکر فرمایا۔ یہ جو تذکرہ تھا یہ تو کفار کا تھا، مشرکین کا تھا، کہ پیدا انہیں میں نے کیا، زندگی انہیں میں نے دی، نعمتیں انہیں میں نے دی، جسم کے اعضاء میں نے دی، اولاد میں نے دی، اس کے بعد وہ شرک کرتے ہیں میرے ساتھ اور سجدے کرتے ہیں غیر کو، مانگتے ہیں کبھی سورج سے، کبھی چاند سے، کبھی ستاروں سے، کبھی بتوں سے، اپنے خدا بنا کر ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو اہل ایمان ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ صرف حب اللہ نہیں فرمایا کہ صرف محبت کرتے، نہیں، اشد حب للہ، شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین تو ہماری یہ صفت بیان فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان تو وہ ہے کہ جو اللہ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے؟ لیکن بندے مومن وہ تو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، وہ تو بے چین ہو جائے گا اللہ اکبر کی صدا جب کانوں میں آئے گی، دنیا کے سارے کاموں کو چھوڑ دے گا، دوڑے گا، وضو کرے گا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اپنی بندگی کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ آپ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، میں دوڑے چلے آؤں آپ کی طرف، اے اللہ آپ نے مجھے توفیق دی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے اچھے طریقے سے، اگر کہیں گھمنڈ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، کہیں تکبر ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے دل میں موجود ہے کہ ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم دین کا کام کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کی شفقت ہے۔ ورنہ کتنی زبانیں ایسی ہیں جن پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، کتنی زبانیں ایسی ہیں جو قرآن کی تلاوت سے محروم ہیں، کتنے دل ایسے جو اللہ کے خوف سے محروم ہیں، کتنے ماتھے ایسے جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے سے محروم ہیں، جسم بھی توانا، صحت بھی موجود، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا نہیں ہے۔ ورنہ جب رب عطا کرتا ہے، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں،
گرم بستر بھی چھوڑ دیتا ہے بندہ مومن، سخت سردی کے اندر بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے کہ مولا مجھ سے راضی ہو جائیے، مولا مجھے اپنی رضا عطا فرما دیجئے۔ ایسا ہی بندہ ہوگا قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ جو آج بندہ اللہ کو پکار رہا ہے، کل بندے کا نام اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے میرے بندے عرش کے سائے کے اندر آ جاتا۔ جہاں کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ففازت عینا، اللہ 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا عرش کے سائے میں۔ ایک وہ ہوگا جو تنہائی میں رویا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تھا، جو اپنی مغفرت کی فکر کرتا تھا، جو دنیا کے اندر اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ، اعمال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم اللہ سے شدید ترین محبت کرنے والے۔ صرف محبت کا ذکر نہیں فرمایا میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل ایمان مجھ سے محبت کرتے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ شدید ترین محبت کرتے۔ اشد کا لفظ لے کر آئے اللہ تعالیٰ، اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، گہری محبت کرتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے میرے بھائیوں، ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کی رضا اور ناراضگی کی پرواہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کے مزاج سے آشنا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ انسانی رشتوں اور تعلق کی مثال اگر ہم دیکھیں، والدین سے ہمیں محبت ہے، ہم کبھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے والدین کی عزت پر حرف پائے، ہم وہی کام کرتے ہیں جس سے والدین کی عزت میں اضافہ ہو۔ کیوں؟ ہمیں اپنے والدین سے محبت، ہمیں اپنی اولاد سے محبت ہے، ہم ان کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جس سے اولاد خوش ہوتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اولاد کا دل دکھے۔ جن رشتوں اور جن تعلقات کے ساتھ ہماری محبتیں وابستہ ہوتی ہیں، ان کی خوشی اور ناخوشی، ان کی ناراضگی اور راضی رہنا، اس حوالے سے ہم بڑے محتاط رہتے ہیں کہ یہ رویہ ہمارا ہمارے رب کے ساتھ ہے کہ اللہ ہم تیری رضا اور ناراضگی کی پرواہ کرتے ہیں۔ جس اعمال سے آپ ناراض ہوتے ہیں ہم ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم ان کے قریب بھی نہیں جاتے، اور جن اعمال سے آپ کی رضا نصیب ہوتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں، ان اعمال کے اندر تو ہم بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے لیے آئینہ، یہ آیت ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ ہم اللہ سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفرق بین العبد والکفر الصلاۃ، ترک الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ ترک صلاۃ، نماز کو چھوڑنا۔ مومن نماز نہیں چھوڑتا، کافر نماز نہیں پڑھتا، اس کا کیا لینا دینا نماز کے ساتھ؟ وہ کیوں اذان سن کر دوڑے مسجد کی طرف؟ وہ کیوں اذان سن کر وضو کرے؟ وہ کیوں اذان سن کر اللہ کے سامنے کرجل واحد؟ دنیا کے سارے اہل ایمان ایک انسانی جسم کے والد ہیں۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ دکھے اس کا دکھ، اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ، اگر سر دکھے اس کا دکھ، اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایسے ہی محبت کا تعلق ہونا چاہیے۔ فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، افغانستان کے مسلمان ہیں، یمن کے مسلمان ہیں، شام کے مسلمان ہیں، عراق کے مسلمان ہیں، ایغور کے مسلمان ہیں، برما کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، چیچنیا کے مسلمان ہیں، بوسنیا کے مسلمان ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، جہاں جہاں مسلمانوں پر تکلیف ہے، ہمیں ان کا درد محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں۔ کن تکالیف، یہ مصر کے اندر کتنی اذیت دی گئی ہے۔ 2000 سے زائد مسلمان اخوان المسلمون کے ایک دن کے اندر ٹینکوں کے نیچے ڈال کر کچل دیا گیا، ڈاکٹر مرسی کو شہید کیا گیا۔ کتنے اہل ایمان ہیں جن کے جنازے روز جو ہے وہ جیل سے نکل رہے ہیں۔ نوجوان قابل ترین انجینئر، ڈاکٹر اور بہترین قابل ترین لڑکے، نوجوان طالب علم
اور فارغ و تحصیل بہترین خوبصورت جوانیاں ان کو جو ہے نا پھانسی کی پھندوں پر لٹکا رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان اہل ایمان کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. وہ جو بنگلہ دیش کے اندر کتنے ہی جماعت اسلامی کے بڑے بڑے اکابرین جو پورے پاکستان بنگلہ دیش سطح کے امیر، نائب امیر، جنرل سیکرٹری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری، ان کو 40 45 50 سال پرانے جھوٹے کیسز ان پر بنا کر کے جناب 71 کے اندر جب بنگلہ دیش بنا تھا، یہ پاکستان کے حامی تھے، بنگلہ دیش کے حامی نہیں تھے، لہٰذا ان کو آج کے دن ان کو جو ہے نا پھانسی دی جا رہی ہے، مسلسل مستقل پھانسیاں دی جا رہی ہیں. 70 سال کے 75 سال کے بزرگ بوڑھے ان سب کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے، یہ تکلیف ہمیں محسوس کرنی چاہیے. افغانستان پر 44 ممالک مل کر کافر ہمارے مسلمان بھائیوں پر آ کر بمباری کرے، یہ درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. کشمیر 70 سال سے کشمیری قید ہے، اس درد اور تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. چین کے اندر ایک اور مسلمان مینار تک گرا دیے، ممبر تک توڑ دیے، محرابیں تک توڑ دیے، گنبد توڑ دیے ہیں، کلمے لکھے تھے وہ ہٹا دیے کہ مسجد کے اندر چائنا کی ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے، اللہ کی محبت تمہیں نصیب ہوگی. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے اور بڑے رحم فرمانے والے ہیں. کس چیز پر؟ فاتبعونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرمائیں گے؟ 2 بڑے انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام، اللہ اپنی محبت سے نوازیں گے. اللہ کے وہ بندے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ ان سے محبت فرمائیں گے. اور دوسرا بڑا فائدہ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. کس وجہ سے؟ فَاتَّبِعُونِي، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ اہل ایمان کی مومنانہ زندگی کے اندر دوسرا بڑا وصف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور پھر فرمایا وَمَن تَوَلَّا، جس نے منہ پھیر لیا، جس نے منہ موڑ لیا، جس نے رخ بدل لیا، جس نے اطاعت نہیں کی، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچانا تھا، آپ نے پہنچا دیا. جس نے قبول کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے منہ پھیر لیا، جس نے قبول نہیں کیا، اللہ کے سامنے کل وہ پیش ہوگا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے اولاد، اس کے والدین اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا راستہ کس نے ہمیں بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جہنم سے بچنے کا راستہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان جو چاند کی، ستاروں کی، سورج کی، بتوں کی، جانوروں کی عبادت میں مشغول تھا، انسان جو بندوں کی غلامی کے اندر مشغول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو تھے جنہوں نے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف بلایا، انسان کو بندوں کی غلامی سے نجات دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اخلاق سکھائے. وہ جو بیٹیاں زندہ درگور کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی وراثت کو بیان کیا ہے. بیٹیوں کی پرورش پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی ہو گئی، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں پیوست کر کے بتایا. پھر 3 بیٹیوں کے بارے میں فرمایا. حضور نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کو عزت دی ہے اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں خواتین کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
جس معاشرے میں خواتین کو لونڈی بنایا جاتا تھا، جس معاشرے میں انسان کو غلام بنایا جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو انسانوں کے معاشرے میں تبدیل کیا، اخلاق کی تعلیم دی، اور کتنے اعلیٰ اخلاق تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تیسری بات، تیسرا وصف ہے فکر آخرت۔ یہ دیکھیے، ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ زندگی اور موت کا تعلق ہے، ہم مومن بھی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی اطاعت کی ہوتی ہے، موت ایمان کی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے جوابدہی کا تصور ہمارا ایمان کا حصہ ہے۔ تو پھر ہمیں آخرت کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، اور صرف مرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے متعلق قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا وصف بیان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ اہل ایمان وہ ہے جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے تورات زبور انجیل نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر صرف ایمان ہی نہیں یقین رکھتے ہیں، ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ آخرت کو نیکیاں اس طرح کرتے ہیں جیسے جنت کی نعمتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ گناہوں سے اس طرح بچتے ہیں جیسے جہنم کے انگاروں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کے بارے میں فرمایا کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر صرف ایمان ہی نہیں آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے آپ کے بارے میں آپ کو ایک خبر ملتی ہے کہ جناب فلاں جگہ اس طرح ہوا ہے، لیکن ایک ہے کہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ ایک ہے صرف اطلاع، بتانے والے کے اوپر آپ کو اعتماد ہے، آپ اس کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ آپ اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ یقین کی خبر ہوتی ہے۔ ہاں مجھے یقین ہے بھائی، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس لیے وہ ایمان، وہ یقین ایک الگ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے متعلق فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ اپنے ایمان میں اتنے پختہ ہے گویا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو جنت اور جہنم کو۔ چوتھی صفت ہے تواضع، خاکساری، عاجزی، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، فخر و غرور نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھیر کر بات مت کرو، یہ تکبر کی علامت ہے، تم کسی اور طرف دیکھتے ہوئے بات کرو، لوگوں سے نہیں بلکہ عاجزی کے ساتھ رہو۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ کسی گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا، شیخی بکھارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے انسان خود عاجز ہے، انسان کے ساتھ موت کا رشتہ اور تعلق جو موجود ہے وہ اپنی زندگی نہیں بچا سکتا، وہ بیمار ہو جائے اپنے آپ کو بیماری سے نہیں بچا سکتا، اس کے ساتھ حادثہ ہو جائے وہ اپنے آپ کو حادثے سے نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو ضروریات زندگی سے نہیں روک سکتا، کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، پھر کیسے اس کے ساتھ تکبر جچتا ہے کہ وہ تکبر کرے؟ یہ تکبر کس کی صفت ہے؟ شیطان کی صفت ہے۔ فرمایا ابا واستکبرا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے آپ نے پیدا کیا ہے، ولا خلقتہ من طین، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ کو جلاؤ شعلہ بھڑکتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے، مٹی چھوڑو نیچے کی طرف آتی ہے، یہ عقل نہیں مانتی۔ کل کو اللہ کے سامنے میں بھی پیش ہوں گا، اگر آج میں ان کے اوپر ترس کھاؤں، اگر آج میں ان پر رحم کروں، اگر میں آج ان کی غلطیوں سے درگزر کروں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کل اللہ تعالیٰ میری غلطیوں سے درگزر فرما لے، اللہ تعالیٰ کو یہی میرا عمل پسند آ جائے، میرے نقائص کو اللہ نہ دیکھے اور میرے کمزوریوں کو اللہ نہ دیکھے، اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیک عمل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ کون سے دو اعمال کے بعد یہ بات فرمائی ہے؟ والکاظمین الغیظ،
جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آ رہا ہے، معلوم ہے کہ غصہ ہے، سامنے کمزور ہے بندہ، لیکن بندہ یہاں پر سوچے کہ اگر میں اس غصے کو پی جاؤں، والعافین عن الناس پر عمل کروں، لوگوں کو معاف کر دوں، اس کے نتیجے میں واللہ یحب المحسنین کی سند مجھے مل جائے۔ اللہ محبت فرماتا ہے ایسے لوگوں سے جو یہ نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ شورى میں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اہل ایمان تو وہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے کسی بات پر وہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرْعَةِ، وہ پہلوان اصل پہلوان نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے۔ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، غصے کے عالم میں اپنے آپ پر کنٹرول رکھے، وہ ہے اصل پہلوان۔ وہ پہلوان نہیں کہ جو کشتی میں کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے۔ اس لیے کہ انسان غصے میں ہوتا ہے، اس کی سمجھ موقوف ہو چکی ہوتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ ایسا عمل کر لے جس سے لوگوں پر دہشت داری ہو جائے۔ اگر اس وقت وہ سوچے کہ آج اگر میں درگزر سے کام لوں، کل اللہ کے سامنے جب میں پیش کیا جاؤں گا، ہو سکتا ہے اللہ کو یہی میری ادا پسند آ جائے۔ اللہ بھی تو مجھ سے ناراض ہے، میرے بھی تو اعمال وہ اخلاص والے اعمال نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین میری غلطیوں سے درگزر فرما کر مجھے معاف فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے بندہ غصے کا گھونٹ پی لے، اللہ کی بارگاہ میں اس سے زیادہ مبارک پسندیدہ دوسرا کوئی گھونٹ نہیں ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم السجدہ میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالذی ہی احسن، تم برائی کا جواب اچھائی سے دو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو کہ تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی تھی وہ جگری دوست بن جائے گا تمہارا۔ کس بات پر؟ نیکی کے ساتھ آپ جواب دیں، برائی کے ساتھ جواب نہ دیں۔ وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، آپ نیکی کیجئے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب اچھے طریقے سے دیجئے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ دشمنی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا، انتہائی محبت کرنے والا بن جائے گا کہ میں تو اس کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے، یہ پلٹ کر میرے لیے دعائے خیر کر رہا ہے، یہ پلٹ کر میرے ساتھ محبت کا سلوک کر رہا ہے۔ یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چھٹی صفت ہے نصح و خیر خواہی چاہنا، لوگوں کے لیے نصیحت کرنا، لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا فرمان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہیں رب کا پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ یعنی کہ نصیحت کرنا، خیر خواہی کی بات کرنا، اخلاص کا معاملہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه، ان میں سے کوئی فرد اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ وحتى يحب المرء لا يحبه الا لله عز وجل، کہ جب تک وہ جو دوسرے کے لیے پسند کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے پسند کرے، اس لیے نہیں کہ دوسرے کو کمتر چیز دے دے، نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے۔ اس لیے عزیزان محترم، یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں، گالیاں دینا، لعنت کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، بغض رکھنا، بدگمانی پالنا، ان ساری چیزوں سے بندہ مومن جو ہے وہ دور ہوتا ہے، ان سارے اعمال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ خالص اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا اہل ایمان کے اندر شمار ہوتا ہے، جو اخلاص کے ساتھ دوسروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بھئی عبادت گاہ ہے ہمارے مذہب کے اندر اس چیز کی اجازت نہیں ہے، لیکن نہیں،
کرنا ہے نہیں کرو گے قید کے اندر پنجروں کے اندر ڈال دیے جاؤ گے۔ اس لیے احسان محترم یہ درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے، کیونکہ مومن یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینے کے سامنے ہم جاتے، آئینہ ہمیں بتاتا ہے بھئی یہاں کالک لگی ہوئی اس کو صاف کر دو، تو ہم کپڑے سے اس کو صاف کر دیتے۔ آئینہ بتاتا ہے کہ جناب یہاں چوٹ لگی ہے دوائی لگا دو، تو ہم وہاں پر دوا لگا دیتے۔ اس طرح مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کی خوبصورتی بھی بتاتا ہے، اس کے نقائص بھی بتاتا ہے کہ بھائی تمہارے یہ کام تو بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے مزید، اور یہ کہ تمہارے یار یہ اخلاق اچھے نہیں، اس کو بہتر کرو، لوگ اچھا نہیں سمجھتے تمہیں اس بارے میں، تو اس کو سوچنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، 8ویں صفت ہے صلہ رحمی۔ یہ بہت اہم بات ہے تعلقات کے حوالے سے، رشتہ داروں کے اندر تعلقات کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منها زوجها، اور اسی سے تمہارے جوڑے بنائے، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اسی سے بے شمار انسان مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرو جس سے تم دعائیں کرتے ہو اور جس سے تم رشتے مانتے ہو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیات ہم نکاح کے وقت پڑھتے ہیں، نکاح کے خطبے میں پڑھتے ہیں، لیکن عمل کی زندگی میں بھی لانے کی ضرورت ہے کہ تقوی، اللہ کا خوف ہماری زندگیوں کے اندر ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ لوگ اس رشتوں کو کاٹتے ہیں جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یعنی جو رشتوں کو کاٹنا ہے یہ فساد فی الارض۔ ہم کسی سے بات نہیں کریں گے، وہ ہمارے گھر میں آئے تو ہم ان کے گھر میں جائیں گے، تو برابری کیوں کر لی تم نے؟ کیا بہتری ہے تمہارے اخلاق کے اندر؟ اس نے ہمیں شادی پہ نہیں بلایا، ہم اس کو نہیں بلائیں گے کا جذبہ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، مرحمت اور مواسات کا معاملہ کرنا، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم كان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ کہ جو اہل ایمان ہیں، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ان کی شان یہ ہے وہ صبر کی نصیحت کرتے ہیں، رحمت کی نصیحت کرتے ہیں، شفقت کی نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ ان کا صلہ کیا ہے اللہ؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یاد رکھو یہی لوگ ہیں جو قیامت میں دائیں ہاتھ والے ہوں، یہی لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، جو دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے تھے، شفقت کا معاملہ کرتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ دار میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ لوگوں کو کھانا کھلاتے باوجود اس کے کہ ان کی اپنی چاہت بھی ہوتی ہے کھانے کی، اس کے باوجود یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں یہ کوئی دنیا کی مشہوری کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی اپنی شان بڑھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جو تم کو کھانا کھلا رہے ہیں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ کیوں کھانا کھلا رہے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، اس کے بدلے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نہ تو تم سے اس کا کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس میں لوگوں سے شکریہ نہیں مانگا جاتا، اس میں اللہ کے لیے رضا کے لیے کام کیا جاتا ہے، اس میں لوگوں سے بدلے نہیں مانگے جاتے۔ بھائی اللہ کے لیے کام کیا ہے نا، اللہ سے مانگے انسان، اے اللہ تیرے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اے اللہ تیرے لیے میں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ تیرے لیے میں نے یتیموں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ تیرے لیے میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے، اے اللہ اس کا بدل مجھے دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما دے۔ بھائی اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا، اللہ سے تو جتنا مانگو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کا رجل واحد، دنیا کے سارے اہل ایمان ایک انسانی جسم کے والد ہیں. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر آنکھ دکھے اس کا دکھ، اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے. وَإِنِ اشْتَكَا رَأْسُهُ، اگر سر دکھے اس کا دکھ، اس کا درد سارا جسم محسوس کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ بات ہمارے لیے سمجھنے کی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایسے ہی محبت کا تعلق ہونا چاہیے. فلسطین کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، افغانستان کے مسلمان ہیں، یمن کے مسلمان ہیں، شام کے مسلمان ہیں، عراق کے مسلمان ہیں، ایغور کے مسلمان ہیں، برما کے مسلمان ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں، چیچنیا کے مسلمان ہیں، بوسنیا کے مسلمان ہیں. جہاں جہاں مسلمان پس رہے ہیں، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے، جہاں جہاں مسلمانوں پر تکلیف ہے، ہمیں ان کا درد محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں. کن تکالیف، یہ مصر کے اندر کتنی اذیت دی گئی ہے. 2000 سے زائد مسلمان اخوان المسلمون کے ایک دن کے اندر ٹینکوں کے نیچے ڈال کر کچل دیا گیا. ڈاکٹر مرسی کو شہید کیا گیا. کتنے اہل ایمان ہیں جن کے جنازے روز جو ہے وہ جیل سے نکل رہے ہیں. نوجوان قابل ترین انجینئر، ڈاکٹر اور بہترین قابل ترین لڑکے، نوجوان طالب علم اور فارغ التحصیل بہترین خوبصورت جوانیاں، ان کو جو ہے نا پھانسی کی پھندوں پر لٹکا رہے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان اہل ایمان کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. وہ جو بنگلہ دیش کے اندر کتنے ہی جماعت اسلامی کے بڑے بڑے اکابرین، جو پورے پاکستان، بنگلہ دیش سطح کے امیر، نائب امیر، جنرل سیکریٹری، ڈپٹی جنرل سیکریٹری، ان کو 40 45 50 سال پرانے جھوٹے کیسز ان پر بنا کر کے، جناب 71 کے اندر جب بنگلہ دیش بنا تھا، یہ پاکستان کے حامی تھے، بنگلہ دیش کے حامی نہیں تھے، لہٰذا ان کو آج کے دن ان کو جو ہے نا پھانسی دی جا رہی ہے. مسلسل مستقل پھانسیاں دی جا رہی ہے. 70 سال کے 75 سال کے بزرگ بوڑھے، ان سب کو شہید کیا جا رہا ہے. یہ درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے، یہ تکلیف ہمیں محسوس کرنی چاہیے. افغانستان پر 44 ممالک مل کر کافر ہمارے مسلمان بھائیوں پر آ کر بمباری کرے، یہ درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے. کشمیر 70 سال سے کشمیری قید ہے، اس درد اور تکلیف کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے. چین کے اندر ایک اور مسلمان مینار تک گرا دیے، ممبر تک توڑ دیے، محرابیں تک توڑ دیے، گنبد توڑ دیے ہیں، کلمے لکھے تھے وہ ہٹا دیے کہ مسجد کے اندر چائنا کی کسی مٹی کو سجدہ کرے. ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا. یہ تکبر کس کی علامت ہے؟ شیطان کا کام ہے. اس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا. اللہ رب العالمین نے اس سے راندہ درگاہ کر دیا. اس لیے عاجزی اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی کرنے والے بندے، انکساری کے ساتھ رہنے والے بندے اور کمزور بندے اللہ رب العالمین کو محبوب ہیں کہ جو تکبر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، غرور سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد فی قلبه مثقال حبۃ من خردل من الایمان. جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا. ولا يدخل الجنہ احد فی قلبه مثقال حبۃ من خردل من الکبر. اور جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوگا. ہمیں کوئی چیز ہو، ہمیں مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ رب العالمین کو بندے کی انکساری پسند ہے، بندے کی عاجزی پسند ہے. اللہ رب العالمین اس بندوں سے محبت فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کے سامنے انکساری کے ساتھ رہتے ہیں. 5ویں چیز ہے عفو درگزر کرنا. انسانی زندگی کے اندر بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں جہاں انسان کو غصہ آتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ بدلہ لے لے، انسان چاہتا ہے کہ کسی پر اپنا ہاتھ اٹھا لے، انسان چاہتا ہے کہ زبان درازی کرے، انسان چاہتا ہے اپنے غصے کا بھرپور اظہار کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کو پسند کیا ہے. جو معاف کرنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے وہ معاف کر دیتے ہیں.
قرآن مجید میں ان کی صفات بیان فرمائی ہے، والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں یہ بھی میری طرح انسان ہے، کمزور ہے، غلطی ہو گئی، کام میں رکاوٹ آ گئی، کام میں کوئی کمزوری رہ گئی ہے، کوئی چیز رہ گئی ہے، کوئی نہیں آیا تو ہم اس کی میت پہ نہیں جائیں گے، وہ ہمارے گھر نہیں آیا تو ہم اس کے گھر نہیں جائیں گے، تو پھر آپ کے اعلیٰ اخلاق کہاں چلے گئے؟ اعلیٰ اخلاق تو یہ ہے کہ وہ مجھے نہیں بلا رہا، میں اس کو بلاؤں گا، وہ میرے گھر نہیں ہے، میں اس کے گھر پہ جاؤں گا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں آگے بڑھ کے بات کروں گا، یہ اعلیٰ اخلاق، یہ تو برابری ہے۔ آپ اگر وہ برا کر رہے ہیں آپ بھی برا کر رہے ہیں تو آپ میں اور اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق تو رکھنا ہے نا ایمان کا، کہ بھائی میں تو ایمان والا ہوں، میں تو اخلاق والا ہوں، میں تو اچھے کردار والا ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والا ہوں، اگر کوئی مجھ سے دور ہوگا میں اس کے قریب ہو جاؤں گا۔ غلط فہمیاں ہوں خاندانوں میں، ان غلط فہمیوں کو ختم کرنا چاہیے، کوئی ناراض ہے ان ناراضگیوں کو ختم کرنا چاہیے، اللہ کی بڑی محبت ملتی ہے اس سے۔ اگر کہیں کوئی ایسے ہیں خاندانوں میں ایک دوسرے کے آنا جانا نہیں رکھتے، ناراض ہیں، ان کی ناراضگیوں کو ختم کیجئے، کوئی بات نہیں کر رہا ان باتوں کو، ان ناراضگیوں کو، ان دلی قدورتوں کو، غلط فہمیوں کو ختم کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، پہلا کام تو یہ کرے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی بہترین عزت کرے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو کاٹے نہیں، رشتوں کو توڑے نہیں، بلکہ رشتوں کو جوڑے۔ اور پھر یہ بھی حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه، جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کا رزق بڑھا دے، اور یسر له فی اثره، یا اور اس کے عمر میں برکت عطا فرما دے، رزق بڑھا دے اور عمر میں برکت عطا فرما دے، کیا کام کرے؟ فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ رشتوں کو جوڑے، رشتہ داریوں میں اتفاق پیدا کرے۔ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو توڑتا ہے، جو لگائی بجائی کرتا ہے، جو لوگوں کو اختلاف ڈالتا ہے، جو لوگوں کے اندر دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، یہاں کی بات وہاں کہ وہاں کی بات یہاں، یہ غلط طریقہ ہے رشتوں کو توڑنا، اور اس چیز سے منع کیا ہے۔ اور آخری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ کیا کام ہے تمہارا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور منکرات سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، جو تم میں کوئی گناہ دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، فإن لم یستطع، اگر اتنی قوت نہیں ہے کہ ہاتھ سے روک سکتا ہو، فبلسانہ، زبان سے بولے کہ بھائی یہ مت کرو، فإن لم یستطع، اگر اتنی بھی قوت نہیں ہے، فبقلبہ، تو دل میں اس کو بھی برا جانے، اور جو آدمی یہ عمل کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی محبت نہیں کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اور جو نیکی کا حکم نہ دے اور برائیوں سے نہ روکے۔ یہ 10 صفات ہیں اہل ایمان کی مومنانہ زندگی کے اندر۔ اس لیے عزیزان محترم، ان صفات سے متصف ہونی چاہیے ہماری زندگی، تعلق باللہ ہمارے دل کے اندر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے اعمال کے اندر ہو، آخرت کا خوف ہر وقت ہماری آنکھوں کے سامنے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، مخلص بندہ، اخلاص والا بندہ، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا بندہ، یقین جانیے اللہ اس کی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر لحاظ سے ہر طرح سے اس کی مدد فرماتے ہیں، جو صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ نے جو قرآن میں جو صفات بیان فرمائی ہے ہمیں اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب، اللہ آپ کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پیار نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین آپ کو پرخلوص اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، آپ دوسرے لوگوں کو بلانے والے بھی بنے، دیگر احباب کو متوجہ کریں
ہو سکتا ہے کوئی ایک فرد آپ کی وجہ سے راہ ہدایت پالے، کوئی ایک فرد آپ کی وجہ سے نیکی کا راستہ سمجھ لے، آپ کے لیے نیکیوں کا اکاؤنٹ کھل گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ جب جب نیک عمل کرے گا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم انسان اس بات کو سوچے کہ ہم نیکیوں میں کمزور ہیں، ناقص ہیں، ہم کوئی ایسا کام کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے نیکیوں کے زیادتی کا اضافے کا ذریعہ بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔